اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، درود و سلام کے آداب کے حوالے سے الحمدللہ کافی حد تک ہم نے سیکھ لیا، جان لیا۔ درود پاک ہے کیا، اس کا حکم کب ہوا، درود ہے کیا، اللہ رب العزت کس طرح درود پڑھتا ہے، فرشتے کیسے درود پڑھتے ہیں، جن و انس کیسے درود پڑھتے ہیں، اور بہائم و طیور یعنی کہ چرند پرند یہ سارے کیسے درود پڑھتے ہیں، پھر درود کیا ہے، سلام کیا ہے، پھر درود اور سلام میں فرق کیا ہے، یہ بھی ہم نے جان لیا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، یہ درود و سلام کا تعارف ہے۔ اور اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم درود و سلام تو پڑھتے ہیں، کئی کہنے والے کہتے ہیں لو جی درود و سلام پڑھتے ہو کیا ملتا ہے، یہ وہ معاملات، تو کیا درود پہنچتا ہے؟ کیا درود پڑھتے ہیں جب ہم درود و سلام تو وہ پہنچتا بھی ہے حضور کی بارگاہ میں یا نہیں؟ تو اس کے اوپر ہم نے کلام کرنا ہے، قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث طیبات کی روشنی میں، پھر جو ہمارے مشائخان عظام ہیں یا جو بھی صحابہ تبع تابعین ان کی سیرت کے واقعات سے انشاءاللہ الکریم آج ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک بصیرت افروز نقطہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت درود ہے، ہم سارے جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا۔ یہ آیت اس حقیقت کا ناقابل تردید ثبوت ہے اللہ والوں، کیونکہ حکم دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ درود و سلام پہنچتا ہے۔ اگر درود و سلام نہ پہنچتا تو حکم بھی نہ دیا جاتا۔ اب اس ثبوت کے بعد مزید ثبوت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن مزید آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ آیا جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود پاک سنتے ہیں، ان تک پہنچتا ہے؟ ملاحظہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پڑھنا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے پہنچ جائے گا۔ اب گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں مردوں کی طرح سوئے ہوئے نہ رہنا، بلکہ اپنے گھر میں نوافل کا معمول بناؤ، تلاوت کا معمول بناؤ، ذکر الہی اپنے گھروں میں کرو، درود و سلام کی محافل اپنے گھروں میں سجاؤ، یعنی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرو، ذکر الہی بھی کرو۔ قبر اطہر کو عید بنانے کا مطلب کیا ہے؟ قبر اطہر کو عید بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ کی مثال نہ بناؤ کہ جہاں لوگ زینت و سرور کے ساتھ یعنی غفلت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح عید سال میں 2 بار آتی ہے، اسی طرح میری قبر پر سال بھر میں 1-2 بار حاضر ہونے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ کثرت سے حاضری دیا کرو۔ اب اس حدیث پاک کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرما دیا کہ درود جہاں بھی ہو پڑھتے رہو، مجھے پہنچ جائے گا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 3 باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب کہ اپنے گھروں کے اندر نفلی عبادات کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ میری قبر اطہر پر میرے روضے کے اوپر کثرت سے حاضر ہوا کرو۔ اللہ پاک ہمیں بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات اور اہم بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، تم کہیں بھی ہو یہ مجھے پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی نے اس کو روایت کیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو درود و سلام مجھ پر بھیجا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور میں اس کے بدلے میں درود و سلام بھیجنے والے پر نزول رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک ہے کہ محبت والوں کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کا درود و سلام میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ در منصور کے اندر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم میرے سامنے مع ولدیت کے نام بنام پیش کیے جاتے ہو، یعنی کہ جب بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا تم کو چاہیے اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کرو۔ جو چھٹی حدیث پاک ہے سعادت الدارین شریف کے اندر اس کو نقل کیا گیا حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے چہروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہذا تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ والو، حضور کی کتنی کرم نوازی ہے کہ ہم یہاں پہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حضور ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے نام بھی حضور جانتے ہیں۔ پھر اسی سعادت الدارین شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک نقل کی گئی سیدنا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک ہیں، میں تمہارے بھیجے گئے درود کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ درود و سلام پڑھنے کا اجر ہے۔ تعلق، رابطہ، توجہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آتی ہے۔ اب ان 7 احادیث طیبات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ہر حدیث سے درود و سلام دربار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچنے کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر جو تیسری حدیث میں نے پیش کی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجنے والے کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ پھر جو چوتھی حدیث پاک ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ محبان درود جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت سے، ذوق سے، شوق سے درود پڑھتے ہیں، توجہ سے درود پڑھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی کہ ان کا درود میں اپنے گوشت مبارک سے سنتا ہوں۔ پھر جو 5ویں اور 6ٹھی حدیث میں نے پیش کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک نہ صرف دربار نبوت میں پہنچتا ہے بلکہ اسے درود خاں کے نام اور اس کے چہرے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والو، ادب، جب بھی درود و سلام پڑھو اچھے طریقے سے درود پاک پڑھا کرو، ادب کے ساتھ، اہتمام کر کے، خوشبو لگا کے، ایک وقت کے اندر توجہ کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ پھر جو آخری حدیث پاک میں نے روایت کی، آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھیجے گئے درود کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ فرماتے ہیں۔ اللہ والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی دنیا کے کسی بھی کونے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، یہ بات طے ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ عالیہ میں، آپ کے مبارک دربار میں، آپ کی بارگاہ میں وہ درود پہنچ جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے اور درود و سلام کی دعوت دینے والا بنائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کے اندر درود و سلام کی خوشبو مہکے، درود و سلام کی محافل سجیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔